میں دو بند پیش کر رہا ہوں کہ آئے ہیں رند باندھ کے احرام ساقیا، آئے ہیں رند باندھ کے احرام ساقیا، بیٹھے ہوئے ہیں لے کے تیرا نام ساقیا، بیٹھے ہوئے ہیں لے کے تیرا نام ساقیا، ٹھہری ہوئی ہے گردش ایام ساقیا، بس ہو چکی نماز اٹھا ساقیا، بس ہو چکی نماز اٹھا جام ساقیا، ہم سب شریف رند ہیں بیت الشرف سے لا، ملتی نہیں حرم میں تو جا کر نجف سے لا، ملتی نہیں حرم میں تو جا کر نجف سے لا، پانی ذرا سا بھی نہ ملانا شراب میں، پانی ذرا سا بھی نہ ملانا شراب میں، یہ سوء ظن ہے ساقی کوثر کے باب میں، یہ سوء ظن ہے ساقی کوثر کے باب میں، پینا ہے آج بندگی بو تراب میں، پینا ہے آج بندگی بو تراب میں، لکھ لے ہمارے جام علی کے حساب میں، لکھ لے ہمارے جام علی کے حساب میں، بیمار غم ہے روح گرا دل کی کھول دے، خاک شفا بھی کچھ میرے ساغر میں گھول دے، خاک شفا بھی کچھ میرے ساغر میں گھول دے۔ مصرع ہے کہ مدح حسن میں مصرع زوبال لے کے آ، اس مصرع کے خالق ہیں جناب فکر زدی صاحب، وہ آ نہیں پائے کیونکہ ایگزام تھا ان کا، اللہ انہیں کامیاب فرمائے۔ انہی کے میں چار مصرے سنا رہا ہوں کہ ایسی زمین ہو، ایسی زمین ہو جھوم اٹھے سن کے آسمان، ایسی زمین ہو جھوم اٹھے سن کے آسمان، مدح حسن میں مصرع زوبال لے کے آ، مدح حسن میں مصرع زوبال لے کے آ، زاہد سجی ہے بزم حسن، کچھ خبر بھی ہے، زاہد سجی ہے بزم حسن کچھ خبر بھی ہے، آ خود بھی اور ساتھ میں میخار لے کے آ خود بھی اور ساتھ میں میخار لے کے آ۔ میں دو تین بند پڑھ دوں امام حسن علیہ السلام کی شان میں کہ چمن پہ غور کرو اور گلاب میں ڈھونڈو، چمن پہ غور کرو اور گلاب میں ڈھونڈو، چمن پہ غور کرو اور گلاب میں ڈھونڈو، ہر ایک سوال کے مجھ کو جواب میں ڈھونڈو، ورق ورق پہ ہوں حق کی کتاب میں ڈھونڈو، سبق سبق میں ملوں گا نصاب میں ڈھونڈو، سبق سبق میں ملوں گا نصاب میں ڈھونڈو، خاموش لب ہوں تو تقریر مجھ کو کہتے ہیں، قلم کے شہر میں تحریر مجھ کو کہتے ہیں، قلم کے شہر میں تحریر مجھ کو کہتے ہیں، دھڑک رہے ہیں جو دل ان میں ہے قیام میرا، دھڑک رہے ہیں جو دل ان میں ہے قیام میرا، ہر ایک لب پہ قصیدہ ہے صبح و شام میرا، ہر ایک لب پہ قصیدہ ہے صبح و شام میرا، زمانے والوں پہ واجب ہے احترام میرا، زمیں کنیز میری آسماں غلام میرا، زمیں کنیز میری آسماں غلام میرا، حسن ہے نام میرا، حق کی زیب و زین ہوں میں، علی ہوں غیظ میں تو صبر میں حسین ہوں میں، حسن ہے نام میرا، حق کی زیب و زین ہوں میں، علی ہوں غیظ میں۔ تھا دیکھیے عرب میں جب قصیدے کہے جاتے تھے تو آخری کلمے کا جو آخری حرف ہوتا تھا اسی کے نام سے قصیدہ منسوب ہو جاتا، جیسے جناب ابو طالب نے قصیدہ کہا تو قصیدہ لامیہ کہلایا۔ یہ صادق ابن صادق ہیں، بڑے بیٹے ہیں زہرا کے، یہ مصرع جتنی بار پڑھا جائے کم ہے، یہ ایک مصرع ہی منقبت ہے۔ اب میری فہرست میں صرف 3 شعراء ہیں اور تینوں بہت ہی سینئر، بہت ہی بزرگ شعراء ہیں۔ اب میں اس شاعر کو بلانے جا رہا ہوں جو صاحب مصرع ہے، مصرع ہے کہ حسن کی چوم کر انگلی قلم تلوار ہو جائے، میری اس بات سے لوگ تائید کریں۔ بس میں کچھ لمحے آپ کے لینا چاہتا ہوں صاحب مصرع کے۔ دیکھیے ہر شاعر کو یہ بات بہت اچھے سے پتا ہے اور میری تائید کرے گا اس بات سے کہ شعر کہنے میں 50% جو دخل ہوتا ہے وہ زمین کا ہوتا ہے۔ اگر زمین مضبوط ہے تو 50% کام خود ہو جاتا ہے۔ اور جو مصرے اسد اعظمی صاحب بزم ولا میں دیتے ہیں اس میں سے سب جتنے بھی شعراء ہیں وہ خوش رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا مصرع دیا گیا ہے، اور یہ جو مصرع دیا گیا ہے کہ حسن کی چوم کر انگلی قلم تلوار ہو جائے، تو اس مصرے میں جتنی گنجائش تھی، جتنی وسعت تھی اور کہا جائے کہ زرخیز زمین تھی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور اب میں بلانے جا رہا ہوں، لیکن دیکھیے طرح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طرح کا مطلب ہوتا ہے بنیاد۔ بنیاد اگر اچھی ہوگی تبھی عمارت اچھی ہوگی۔ تو میں صاحب مصرع جناب اسد اعظمی صاحب سے گزار ہوں کہ اپنے اشعار پیش فرمائیں، ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، وہی حسن عمل سے صاحب کردار ہو جائے۔ جناب اسد اعظمی صاحب اپنے اشعار پیش فرما رہے تھے۔
آئیے حضرات اب اس شاعر کے حضور چلا جائے جو قصیدے کا بے تاج بادشاہ ہے. میں 4 مصرے غالب کے ہی پڑھ دوں قصیدے کے. دیکھیے جب قصیدہ غالب دوسروں کے لیے بھی کہتا تھا تو مطلع اور مختہ تو کم سے کم مولا علی کے لیے ضرور کہتے تھے, کیونکہ غالب جو ہیں یہ جانتے ہیں کہ قصیدے کا مطلب ہوتا کیا ہے. قصیدے کا اگر لغوی معنی بھی دیکھا جائے تو لغت میں بھی قصیدے کا مطلب ہوتا ہے گاڑھا مغز, یعنی گاڑھا دماغ, یعنی عام آدمی کے بس کی بات قصیدہ ہے نہیں بھائی. ایک مطلع اور ایک مقطع یعنی پورے قصیدے کا جو لب لباب ہے وہ پیش کر رہا ہوں. غالب کہتے ہیں کہ کل کے لیے کر آج نہ خست شراب میں, کل کے لیے کر آج نہ خست شراب میں, یہ سوئے زن ہے ساقی کوثر کے باب میں, یہ سوئے زن ہے ساقی کوثر کے باب میں. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست, مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں, مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں.